اور جڑی کوئی عورت پورے حجاب اندر ہوئے گی، صحیح لباس ہوئے گا، پورے حجاب نظر نیوی کر کے چل دی ہوگی، لوگ اکثر لوگ بھی انہوں دیکھن لگے کہ حیا محسوس کرنگے. ایک کسی شریف خاندان دی عزت والے تے جیڑی اون دی ٹوچی موچی ہوئی سمجھ آئی نا، تو او جڑے ہوندے ایویں کر کے تنگ جے. اچھا اے کپڑا 5 گز لین گے 6 گز تے لباس بناون گے 1.5 گز ایسا چپیڑ کے رکھن گے نا لباس نو بناون کے تے او یہی ہے نا. فرمایا اللہ کے نبی نے قرب قیامت ہوگی کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. اتنی دور تک قیامت نہیں آئے گی کہ میری امت میں یہ ہوتے ہیں لباس پہننے کے باوجود یہ ننگی ہوں گی. تو آپ دیکھ لیں اللہ تو پوری اوڑھنی کو حکم دے لٹکا لیا کریں. عورت دی جڑی کشش ہے دو ہی ہے نا انسان دے آسان میں سارے انہوں تو چھپاؤں اللہ نے حکم دیا. بعد کہندے جو غام دی جوید اب چہرے دا پردہ نہیں تو پردہ ہے کدی شاید جی چہرے دا پردہ نہیں تو پھر پردہ کیڑی چیز دا. غام دی اگر یہ بندے جڑے نوے سکالر اٹھ دے ہیں چہرے دا پردہ نہیں فلاں فلاں. جدوں منجی چک دیا 4 بھائی کلمہ شہادت آؤندا کسی نو نہیں، کلمہ شہادت آؤندا کسی نو نہیں، انہوں کا الفاظ صحیح کر کے سناؤ. تو پھر جی انہوں کہی وہ یہ سنت نے لو جی بھابی کلمے تو روک دے. وہ کلمے تو اسے کدوں روکنے اسے کہنے اب یہ سنت نہیں، صحابہ نے نہیں کیتا. اللہ دے نبی نے فرمایا جنازہ خاموشی نہ لے کے چلو، طریقہ نہیں رسول اللہ دا، صحابہ دا طریقہ نہیں. اتنے جنازے اٹھے ہیں مدینے دے اندروں صحابہ نے اٹھائے ہیں، کسے جنازے اندر صحابہ دے کسے نے 4 پائی چک دیا دیکھو کندن کلمہ شہادت کئیاں نے ہور مارو جڑے دوسرے جمعے سو اگے نال پڑھ دے جاندے وہ کئی کچھ نال کر دے جاندے ہیں. تے یہ تو کوئی میت رکھ کے اوتھے پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اودے اوتے نہ تھا جے کوئی روکدا تو اس نے کہندے لو جی منکر ہے. وہ اسی بھائی منکر نہیں، اسی کہنے سنت نہیں، یہ پیغمبر دا طریقہ نہیں تے صحابہ دا طریقہ نہیں. تے وشر الامور محدثاتها جو بھی دین اندر نیا طریقہ کڈیا جاؤ بدعت ہے تے ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی انسان نو جہنم دے اندر لے کے جانا. بدعت دو بناتی ہیں انہوں نے ہے ہی کوئی نہیں. کل بدع او کہندے ہیں بھی سیدہ حسنہ تو حسنہ جڑی اللہ تے نبی نے کہا کل بدع کوئی تقسیم ہی نہیں کیتی. ہر بدعت جڑی گمراہی جو بھی دین اندر نیا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین احدث فی امرنا اے دیننا جو ہمارے دین میں جو بھی کوئی کام نکالے گا ھذا ما لیس جو اس میں سے نہیں ہے. کیا مطلب جو میں نے نہیں کیا، صحابہ کو حکم نہیں دیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون میں نہیں، فہو رد وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے. ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، ایک ہے احداث للدین. جو احداث للدین وہ جائز ہے. مثال کے طور پہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں اسپیکر لگا ہوا، یہ دین کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور ٹھیک ہے نا. یہ گرمی لگ رہی پکھا چلا رہا، پکھا لگا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکٹ تو نیچنا پکھا نیچنا ہے ایسے کہ نہیں ایئر کنڈیشن نہیں سی ہے، بجلی کوئی نہیں سی. اچھا جی اسی ان کا موٹر کار نہیں سی، کار نہیں سی، ہوائی جہاز نہیں سی. تو بھائی یہ دین دے اندر یہ بدعت نہیں ہے، یہ احداث للدین ہے کہ دین نو ترقی دین واسطے اس واسطے تے جڑا دین اصل دے اندر بدعت ہوا ہے کہ جو احداث فی الدین ہوئے، دین دے اندر اضافہ ہوئے جس نو نیکی سمجھ کے کیتا جائے، ثواب سمجھ کے کیتا جائے. یہ کر دے کہ نہیں ثواب سمجھ نیکی سمجھ کے، وہ اصل دے اندر بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا جناح عليهن في آبائهن، نہیں ہے کوئی حرج کوئی گناہ علیہن ان پر، یعنی پیغمبر کی ازواج پر، مومنین کی عورتوں پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے فی آبائہن ان کے باپوں کے متعلق، باپوں کے باروں میں کہ باپ کو پردہ نہیں، باپ کو حجاب نہیں ہے، باپ بھی کو پردہ چہرے دا سے کوئی وہ نہیں ہے، باپ کو پردہ پہلا رشتہ باپ یہ کو پردہ نہیں. ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں سے بھی پردہ کوئی نہیں، ماں پوتدا کو پردہ نہیں. ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں سے بھی پردہ. سمجھ آ رہی ہے؟ معنی سمجھ آ رہے ہیں؟ ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے. یہ محرم کے رشتے ہیں نا، ان سے پردہ نہیں ہے. یہی وہ رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ ولا ابناء اخواتہن اور نہ ہی اپنے بھانجوں سے یعنی اپنی بہن کے بیٹوں سے، بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے. ولا نسائہن اور نہ ہی اپنی مسلمان عورتوں سے، یعنی عورت دے کرو بھی مسلمان ہو، البتہ غیر مسلم دے کرو اگر عورت پردہ کرے تو بہتر ہے. عورت غیر مسلم عورت کرو، مفسرین نے لکھا تو جو اللہ نے تھے عورت کا ذکر کیتا نا، ولا نسائہن یہ اپنی عورتوں سے یعنی مسلمان عورتوں سے پردہ وہ نہیں کریں گے. ہاں البتہ یہ ہے مجھے کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم جو عورت ہے، غیر مسلم اس سے پردہ کرے عورت. کئی وجوہات
ولا ملکت ایمانہن، اور نہ ہی جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی غلام تمہارا غلام ہے، ذرا کے گھر میں ہے، تو عورت کو اس سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، بیٹی کے گھر۔ تو سیدہ فاطمہ چھوٹی سی چادر تھی، 3 سال پہ ہو گئی، تو آپ کے ساتھ غلام تھا۔ وسلم نے فرمایا فاطمہ کوئی عرض نہیں ہے، اگر تو چھٹے جا، میں ہوں اور میرا غلام ہے۔ تو جو گھر میں غلام ہوتے ہیں ان سے بھی حجاب پردہ نہیں ہے۔ ان اللہ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، واتقین اللہ، عورتوں پیغمبر کی ازواج تم بھی اور عام و کیا کرو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تم سمجھو کہ ہم چھپ کے کچھ کر لیں، اندر میں کچھ کر لیں، اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ ہر بات پر، ہر کام پر اللہ گواہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے کس پر؟ یصلون، وہ رحمت بیچتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کیا درود ہے اللہ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو معنی رحمت کا ہوگا، جب بندوں کی طرف ہوگی تو دعا تعظیم ہوگا۔ تو اللہ کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ابو العالیہ بخاری بھی اندر موجود ہے، کہندے کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے جرمٹ میں اپنے پیغمبر کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیسا مقام ہے مقام ایسا کچھ کا؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، وہ محمد یصلون مضارعہ دومی زبان میں بیچتے ہیں اس پر۔ اب اللہ کے نبی اپنے روزہ مبارک میں ہے، حجرہ مبارک ہے، ما بیت منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اللہ کے فرشتوں کی پھر بھی ڈیوٹی مامور پہ ہے کہ وہ صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ پر بھیج رہے ہیں۔ کتنی بڑی، اسے کتنا بڑا مقام۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ جو اللہ کے نبی ڈٹا رہا، وہ رسم توڑی، کسی کی پرواہ نہیں کی، تو پھر اللہ نے فرمایا شابہ میرا پیغمبر، اور کہندے نا شابہ ٹھیک کیتا ہی، کسے بھی نہیں تو ڈریا، صرف میرے تو ڈریا، تو جو تو رسم توڑی ہے یہ دے ہوتے تینوں کی ہے شاباش۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، جو مومن و مسلمان ہو، جو دعویٰ کرتے مسلمان، یصلو، تم بھی کیا کرو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو اس پر۔ درود لفظ فارسی کا ہے، درود عربی کا لفظ نہیں ہے، اردو کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ تو کیا تم دعا پر کرو اللہ کے سامنے اپنے پیغمبر کے مرتبوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم ہماری دعا کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہماری دعا۔ کیوں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کا اتنا مقام، اتنی عزت، اتنا تقدس ہے، اللہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح کرے
تجھے علم ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تیرے لائق ہے تو رحمت بھیج۔ تو یہ درود کے لفظ بھی وہی ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا صحابہ سے منقول ہے۔ تو جو آپ بنائے ہو نا فیکٹری کھڑے ہوئے درود دے لفظ جو جس دے منہ دے اندر آئے تو جو ٹھوکی نہیں جاندے، ایسے ایسے لفظ بنا کے جو سپیکر ہے وہ کھڑا ہوں اذان تو پہلو 7 بار صلاۃ ہر لفظ درود بدلتا جاندا کہ نہیں؟ یا نور من نور اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم النبیین، یا جد الحسن بالحسین، یا جو جس دے منہ دے اندر آندا 5-6 بار پڑھ کے تے آندا تے درود وہی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ دے نبی سانو سلام دا تے پتہ لگ گیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سانو سلام دا تے پتہ، سلام سے اس طرح پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن جو آپ وہ کس طرح پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو جو مختصر درود، لمبا درود، جو وہی الفاظ منقول ہوں گے جو اللہ کے رسول سے، جو صحابہ سے منقول ہے، اور اپنی مرضی سے کوئی درود، اب تو درود اتنے بنے ہو، درود مچھلی، درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، درود تنجینا، درود پتہ دروداں دا تمہیں کوئی نہیں پتہ کسی دے نے درود بنے ہیں جدا حساب کوئی نہیں۔ درود مچھلی، ہاں کئی کچھ دے قسم دے درود بنے، تنجینا بنے، دوسرا وہ اپنے پھر جو جس دے منہ دے اندر ہوندا اگے الفاظ لا لیندا، اس اللہ دے نبی دے الفاظ دے اتنے اس نو سکون نہیں ہوندا، اپنی مرضی دے الفاظ لاؤندے ہیں تو پھر محبت دا اظہار کردے ہیں، کوئی کس طرح پڑھ رہا، کوئی کس طرح، اور ایک جیسی صلاۃ ایک مسجد چ نہیں لبے گی، تو مل رہی ہے کہ ہر مسجد دا اپنا اپنا پروگرام ہے صلاۃ دا، جو کو بابا اٹھیا تو نے وکھری پڑھی، جو کو منڈا اٹھیا تو وکھری پڑھی، جو کو اس تو تھوڑا علم والا تو ہور ودا لی، جو کو اس تو تھوڑا تو ہور ودا لی، وہ صورت یہ ایسا مشہور ہویا بس پھر چلن دے، کون روکے کون کہے، تو جے کو کہے ہو بھائی ہو یہ سنت نہیں، یہ اللہ دے نبی تو ثابت نہیں ہے، صحابہ دا عمل نہیں، پوری زندگی سیدنا بلال نہیں اذان تو پہلو پڑھیا، نہ ابو محذورہ نے پڑھیا، نہ ابو ام مکتوم جو نبی دے مؤذن سے انہوں نے نہیں پڑھیا، نہ اپنے پڑھایا، تو اس گل نے وہ کہندے بے کھجی درود تو ڈک دے، کی آکھن گے منع نے کی، تو منع اپنے تو کئی شامتوں نے کیتا، منع نہیں کیتا، یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک بیوقوفی دی دلیل ہے، کوئی عقل مندی دی دلیل نہیں، منع نہیں کیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، صلو علیہ، تم بھی اس پر رحمت بھیجو، درود بھیجو، دعا بھیجو، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ تیرے اگے درخواست ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کس طرح تو اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، کس طرح تو نے ہماری دعا کو پہنچانا ہے اور اس درود کو پہنچانا ہے۔ تو جڑا سیدھا ساما صلاۃ و سلام علیکہ، وہ تو میں نے نہیں ماننا، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اللہ کے تو ریکویسٹ ہے ہی نہیں نا، ہے کوئی ریکویسٹ نہیں اللہ کا، اللہ کی درخواست ہے ہی نہیں، تو درود تے ہو جے اللہ دکھا دے، جن بھی درود دے کلمات دیکھن گے وہ دے اوتے الفاظ ہون گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہ کی درخواست کرنی، اللہ دعا وسلم تسلیما، اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا، سلام بھیجو، سلام بھیجنا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے،
بلکہ جو درود نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں ہے، جو جنازے میں نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہے، جو دعا میں قبول نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آگے آ رہی ہے کیڑی تکلیف ہے، ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا، اللہ نے ان کے لیے عذاب جہنم رسوا کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، صحابہ کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، جو تان و تشنیع کرتے ہیں، جو صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ وہی ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مدینے میں محمد رسول اللہ پر تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین وہ لوگ یؤذون المؤمنین، جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، مومن عورتوں کو، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کی بیویاں، مسلمان مومنوں کی عورتیں جو تکلیف دیتے ہیں ان کو، اور مومن مردوں کو کیسے؟ بغیر مقتصبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کیا، انہوں نے کام کیتا نہیں تو انہیں ذمہ پائی جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے نگرانیاں تو بچو، تم ہی اتھے نال کھڑے ہون گے، اتھے جو پیغمبر دے صحابہ دے نال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج امہات المومنین نو اس طرح تکلیف پانو تشنیع کر دے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا بغیر مقتصبوا، بغیر اس کے جو کیا ہی نہیں ہے، جو ان کے ذمہ گناہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کہتے فقط احتملوا بہتانا و اسما مبینا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا ہے بہت بڑا بہتان و اسما مبینا، اور ایک واضح گناہ، کھلا ہوا گناہ۔ جو پیغمبر کی صحابیات، ازواج مطہرات، مومنین مردوں پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اشارتاً کنایاتاً، تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اگے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی عورتوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین، مومنوں کی عورتوں کو۔ تو یہاں بھی یہ کہہ دے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، تین ہے نہیں سی، وہ ایسے اس لیے انکار کرتے، اگر وہ مان لے تو حضرت عثمان کے غنی کے نکاح میں ہے تو ان کی فضیلت ماننی پڑے گی۔ اگر ایک بیٹی سے حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو جس کے گھر دو پیغمبر کی بیٹیاں ہیں تو اس کی فضیلت نہیں ثابت ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں نبی ایک کی بیٹی ہے ایک۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے پوچھا ہے کہ بنات لفظ جڑا نا جمع تھا، کٹ تو کٹتے اتنے بنات، تو آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن، اللہ سب دے اتنے سلام۔ یہ پیغمبر کی آل ہے، یہ پیغمبر کی اولاد ہے، یہ سب کے سب۔ تو ان کے سب سے کیا ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں، علیحدہ ذکر کی تھی مومنوں کی عورتیں۔ بعض کہتے ہیں جو نبی دی ساری امت دی بیٹیاں او مراد ہے، تو یہ او مراد ہے بناتوں، تو پھر اب نساء المومنین تو کی مراد ہے؟ علیحدہ کیوں اللہ نے ذکر کیا ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتیں، سب عورتیں، قیامت تک آنے والی عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ وہ لٹکایا کریں اپنے اوپر من جلابیبہن، اپنے گھونگھٹ کی صورت میں، اوڑھنی کی صورت میں، وہ اپنے چہرے پر، اپنے چہرے کیا کریں؟ ڈھانپ لیا کریں اپنے، اور لٹکا لیا کریں اپنے آپ، ویسے نہ پھریں بازار میں کسی کے سامنے، وہ اپنے گھونگھٹ کی صورت میں یا حجاب کی صورت میں یا عبائے کی صورت میں، عبایا جس طرح ہونا بڑا کھلا گیا وہ بھی ٹھہرنا، انہوں نے کہا وہ کریں، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ قرآن ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں۔
یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجی کا کہہ دے اپنی بیویوں کو، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن کہ وہ لٹکا لے اپنے اوپر، من جلابہن اپنی اوڑھنیوں کو، چادروں کو، حجاب کی صورت میں، گھونگھٹ کی صورت میں. پہلے عورتاں ہوندیاں سی ٹوپی والے برقے ویکھے ہون گے تسی، پورا ٹوپی والا توڑ تک ہوندا سی تے او دے اگے اج تے اکھاں دے جالی لگی ہوندی، جیسا جالی لگی ہوندی. ذالک ادنی، اور اپنا یہ بہت ہی زیادہ قریب ہے یہ کہ پہنچا وہ پہچانی جائیں. ٹھیک ہے. فلا یؤذین، اور پس نہ وہ تکلیف دی جائے، پس نہ وہ. اکثر منافقین شرارتی مدینے دے اور یہودی جس رات نو عورتاں باہر نکلدیاں سی نا خدا اس واسطے تو وہ لونڈیاں دے سورج سمجھ کے تے آوازیں کس دے سی مسلماناں دی عورتاں، مسلماناں دی عورتاں. حضرت عمر نے کہا سی اللہ دے نبی انہوں نے پردے دا حکم دیو. آپ نے فرمایا عمر میں اللہ دا قرآن، کیونکہ پیغمبر وحی تو بغیر نہیں شیئر کردا، فرمایا قرآن نہیں آیا جے اللہ دا، پھر قرآن دی آیتاں نازل آئیں. آپ نے اللہ نے کہا پتہ چل دے کچھ شریف زادیاں نے جو پردے دے اندر ہے، کوئی عام لونڈیاں نہیں ہے، انہوں تکلیف نہ دیتی جائے. تو اللہ کہتے ہیں فلا یؤذین، پس وہ تکلیف نہ دیجئے. وقان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنا. لئن لم ینتہ المنافقون، اور اگر یہ نہ رکے منافق، اگر یہ منافق ان حادثوں سے، اسلامی معاشرے میں بدماشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایتھے بدماش بنے پھر دے، اسلامی معاشرے میں بدماشی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق نہ رکے تو وَالَّذِينَ، وہ لوگ فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، بے حیائی کی، تو وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں افواہیں اڑانے والے. یہ ہوندے نا لوگ کیسے کسی دے بارے چ افواہیں اڑانے والے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے. اللہ کہتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے میرا ہم ضرور تجھ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ان کے پیچھے لگا. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر یہ تیرے پاس روک نہیں سکیں گے، یہ پھر تیرے پاس روک نہیں سکیں گے، تیرے پڑوسی نہیں رہ سکیں گے. پھر یہ جو اتنے منافق ہیں اس قسم کے، پھر تیرے پڑوسی نہیں روک سکیں گے. فیہا، اس میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. تو اللہ فرماتے یہ ہے کیسے؟ ملعونین، یہ لعنتی ہیں، ملعون ہیں یہ لوگ، یعنی جو بدماشی کرتے پھرتے ہیں، فحاشی بلاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، یہ لوگ ملعونین، لعنت کیے گئے ہیں یہ لوگ. اینما، جہاں کہیں، سوکفو، وہ پائے جائیں، اوخذو، پکڑے جائیں، وہ قتلو تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے، اچھی طرح قتل کر. جدو قرآن جدو میں کچیچی باٹے گسے نہیں کہیں گا ہے نا، گسے زور لاگ اے جننا لن قتلو تقتیلا، اتنا وزن ہے نا، قتلو تقتیلا، کہ وہ قتل کیے جائیں، تقتیلا، پورے طرح سے قتل کر دیے جائیں. اللہ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو تجھ سے پہلے گزر گئے، جو تجھ سے پہلے گزرا. ولن تجد لسنت اللہ، اور ہرگز نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے میں تبدیلا، کوئی تبدیلی، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی طریقے میں نہیں پائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ خیر دے سب نو، اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن نہ محبت پیدا کرے. جزاکم اللہ خیر.